ایک بنیادی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ وہ وسعت قلبی کی ہے. جی ہاں، وسعت قلبی نہ ہوگی تو گروپ بنیں گے. یہ میرا خیال کا آدمی، تمہارا خیال کا آدمی، ایک ایک کے پاس جاؤ اور ایک ایک کو لے کر آؤ، ہر قیمت پر، ہر قیمت پر ایک ایک کو لے کر آؤ، ہر قیمت پر. اپنے اور ساتھیوں کے درمیان ذرہ برابر بھی فرق اور ذرہ برابر بھی دوری پیدا مت ہونے دو. سب کے پاس جاؤ، سب کو لے کر آؤ. ایسا مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ ساتھیوں کو لے کر چلنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے. ساتھیوں کو لے کر چلنے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے، کیونکہ جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا. سمجھتے تھے کیونکہ ساتھیوں کی قربانیوں پر نظر نہیں ہے، اس لیے ان کو آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں. ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کیا کرو. جب بھی کسی کوئی چوک ہو جائے فوراً اس کی پچھلی قربانی کو یاد کرو، اس کی قربانیوں کو یاد کرو. جب بھی کسی سے کوئی چوک ہو جائے، اگر اس کے حال کو دیکھو گے تو ناقدری پیدا ہوگی، اور اگر اس کے ماضی کو دیکھو گے تو قدردانی پیدا ہوگی. اس کے حال کو دیکھو گے تو اس کی ساری قربانیوں کو بھول جاؤ گے. جی ہاں، چوک تو ساتھیوں سے ہوگی کیونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں. چوک تو ہوگی کیونکہ حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. اس کی تو گنجائش ہی ختم کر دی کہ جی ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے. اس کا تو دروازہ ہی بند کر دیا حدیث نے. فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو. خطائیں ہوں گی، چوک ہوگی. کیا کریں کہ دو کام کرو. ایک تو کسی کی غلطی کی اچھی تعویل کرو. اس زمانے میں تعویل تو لوگ کرتے نہیں، ہاں تکفیر اور تذلیل اور تضلیل اس پر کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، تعویل کا تو، کیونکہ تعویل تو وہ کرے گا جس کے دل میں مسلمان کی عظمت ہوگی، وہ تعویل کرے گا. یہ بات یاد رکھو کہ ایک عام سے عام مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. عام سے عام مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے. جب عام سے عام مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے تو ہمیں کام کرنے والے ساتھیوں کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے. یہ تھوڑی ہے جو اپنے خیال کا ہے اسے لے لو، جو اپنے خیال کا نہیں اسے چھوڑ دو. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں البتہ آپس کے اختلاف کو محبتوں سے حل کرانا یہ ذمہ داری ہے. تو چوک تو ہوگی ساتھیوں سے، غلطی بھی ہوگی، چوک بھی ہوگی. کیا کرے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کرو. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی کی دکان ہے، اچھی چل رہی ہے، گاہک خوب آتے ہیں. سامنے والی دکان والے کو حسد ہوا. اس نے حسد میں سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. دھیان سے سننا بات، اللہ کرے سمجھ میں آ جاوے. اس نے جا کر کہا دکان کے مالک سے کہ آپ تو گھر گئے تھے ناشتہ کرنے کے لیے، وہ جو آپ کو ملازم ہے وہ دراز میں سے پیسے نکال رہا تھا اور اس نے فلاں فلاں سامان آپ کے دکان کا فلاں فلاں کو بیچا ہے اور اتنے میں بیچا ہے. بس اتنی بات اس نے مالک کے کان میں ڈال دی اور کچھ نہیں. مالک آیا دکان پر، تحقیق کی نہیں اور ملازم کو نکال دیا. وہ ایک تجربے کار ملازم تھا جو دکان چلا رہا تھا، اسے نکال دیا. دوسرا ملازم اس کو ایسا ملا نہیں. چند دن میں دکان بند ہو گئی. وہاں صاحب سے ایک ساتھی کی شکایت کی کہ جی فلاں فلاں یہ کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا تو مجھے ایسا آدمی لا دے پھر سوچوں گا کیا کرنا ہے. تو مجھے ایسا آدمی لا دے پھر سوچوں گا کیا کرنا ہے. جی ہاں، اصل میں اللہ سے کم تعلقی کی وجہ سے عقلیں مغلوب ہو گئی، کام ہی نہیں کرتی. صاف صاف بات ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق بڑھاؤ کہ اللہ ہم پر کام کی حکمتیں کھول دے. اللہ ہم پر کام کی حکمتیں کھول دے. ورنہ یہ سب سے آسان راستہ ہے کسی کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے. اس کے کارخانے کے ملازم کا کی شکایت مالک سے کر دو، بس وہ ملازم کو نکال دے گا. اور یہ 20 سال کا ملازم ہے،
ایسا تجربہ کاری اس کو ملے گا نہیں. بس ادھر اعتماد ختم ہوگا, ادھر یہ کام سے جائے گا. میں تو سچی بات دل سے کہہ رہا, سب سے بڑا باطل کا حربہ یہ ہے کہ ان کے عملے کو ضائع کرنے کا کون سا آسان راستہ ہے. سب سے آسان راستہ کام کو ضائع کرنے کا یہ ہے کہ ان کے عملے کا اعتماد ختم کر دو. پوری طاقت لگتی ہے اس پر کہ کسی طرح ان کا اعتماد ختم ہو. سنو دھیان سے, پوری طاقت لگتی ہے اس پر, اعتماد ختم ہو جائے. بس جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر لوگوں کا رخ ان کی طرف سے ہماری طرف ہو جائے گا. جی ہاں, یہ شیطان کی پٹی ہے, یہ شیطانی پٹی بڑھا دے گا کہ تم ان کا اعتماد ختم کر دو تو پھر لوگوں کا دل تمہاری طرف پھر جائے گا. سنو تو صحیح کیا کہہ رہا, سب مل کر کیا کرو, ان کا اعتماد ختم کر دو. جب یہ آدمی غیر معتمد ہو جائے گا تو بس پھر لوگ اس کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں گے, اس کو چھوڑ کے اس کی طرف ہو جائیں گے. جی ہاں, یہ سیاسی سوچ ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد کسی طرح ختم کرو. یہ سیاسی سوچ ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد کسی طرح ختم کرو.